دیکھتے رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کو بالکل بند کریں۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ آدھے سے زیادہ یہ ماہ منور گزر چکا ہے، لیکن حضور کے ذکر کی لو مدہم نہیں ہوئی۔ صدیوں قبل آقا کریم اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ سبحان اللہ۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اتنا ذکر کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہی کے نام کا چراغاں ہے، اور ہر زبان پہ انہی کی دل آویز نعتوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اہل ایمان ہے کہ حضور کے تذکار کی مہک سے مشام ہستی معطر کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، حضور کے ذکر سے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے، روح کو تسکین آئے، باطن کو راحت اور سرور نصیب نہ ہو۔ سو میں اور آپ آج اسی مقصد کے لیے اس معزز حال میں جمع ہیں۔ میں کچھ باتیں آج کے عنوان کی مناسبت سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو کو زیادہ طوالت نہ دی جائے، تاکہ آپ جس گرمی میں شدت کے ماحول میں بیٹھے ہیں آپ کو زیادہ آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک محفل میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا، اور اللہ کے محبوب خود اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ ہم تو عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن اس مجلس میں عملاً چراغاں ہوا کہ صحابہ مجلس برپا کیے بیٹھے تھے تو آقا کریم حجرہ انور سے نکلے، کشاں کشاں چلتے ہوئے اس مجلس میں خود پہنچ گئے اور صحابہ سے فرمایا، ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے
جو جواب دیا وہ سنیے۔ عرض گزار ہوئے جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ اس پر مجلس شکر بپا کیے بیٹھے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آج ہجوم عاشقاں کیوں ہے، اتنے لوگ اس حال میں کیوں پہنچے ہیں، تو آپ برجستہ جواب دیں گے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے۔ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے؟ تو کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک۔ آپ جو تشریف لائے اور آپ کے وسیلے سے ہدایت دین ملی، اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ آقا کریم نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ حلف اٹھا سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ عمومی طور پہ اس طرح کے جوابات پر حلف لیا نہیں جاتا۔ جس طرح میں آپ سے پوچھوں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں ذکر سننے کے لیے، اور میں آپ سے حلف مانگوں تو آپ حیرت زدہ ہوں گے، کیونکہ حلف ایسے معاملات میں عمومی طور پہ نہیں لیا جاتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم حلف دے سکتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں۔ باقاعدہ صحابہ کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے ان سے حلف اٹھوایا، انہوں نے حلف دیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو ان کی آنکھوں میں سوال چمک رہا تھا کہ ہم سے حلف کیوں لیا؟ بظاہر ایسے امور میں حلف لیا نہیں جاتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کی آنکھوں میں استجاب کا عالم دیکھا تو فرمایا صحابہ ابھی ابھی میں نے تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہیے، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سا عمل تھا جس عمل پر رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی صورت میں جو انعام ملا اس پر شکرانے کی مجلس صحابہ برپا کیے ہوئے تھے، تو اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، یہ کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آمین۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک شکر کا حق ادا کرنے کی صورت ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق شکر ادا نہ ہو۔ مجھے بتائیے ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے، مٹی میں دفن کر دیتا ہے، اس کے ظالمانہ سفاکانہ عمل پر معاشرہ اس کو ملامت نہیں کرتا، بلکہ اس کو داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی آبرو بچائی۔ اس بچی کی نہ کوئی FIR کٹتی ہے، نہ کوئی آنسو بہاتا ہے، نہ کوئی موم بتیاں جلاتا ہے، وہ دب جاتی ہے ریت میں، اس کی سانسیں دب جاتی ہیں، اس کے جڑے ہوئے ننھے ہاتھ باپ سے بھیک مانگتے ہوئے روتے سسکتے اسی ریت میں دب جاتے ہیں، اور معاشرہ اس کو داد دیتا ہے۔
اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن بندے سے، آپ نے سن رکھا ہے علماء سے، پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن یہ بھی سن لیجئے قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جو کسی ایک شخص کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنا اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، قتل پر اکسانے کے لیے صرف آدھے جملے سے کسی کے قتل میں مدد دی، کل قیامت کے دن وہ مدد کرنے والا یوں آئے گا کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، لوگوں دیکھ لو یہ بندہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کو آج اللہ کی رحمتیں نہیں ملے گی جس نے کسی شخص کے قتل میں مدد کی، نصرت کی، اور کسی کے قتل میں جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آج تو ہم کہتے ہیں برادری ہے، انکوائری میں جانا مجبوری ہے، آدھے جملے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے قتل میں مدد کی۔ اور پھر قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی ترجیحاً ان بچیوں کا مقدمہ پہلے لایا جائے گا جن کو دنیا کی عدالت کے اندر ان کی شنوائی کیا، ان کی FIR بھی نہیں کٹی۔ اللہ اکبر، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے ان کو قتل کیا۔ اللہ ان سے مخاطبت نہیں کرے گا کہ تم نے ان کو قتل کیوں کیا، بلکہ پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس جرم میں قتل کی گئی، کیا قصور تھا ان کا کہ ان کو کاٹ دیا گیا۔ تو باپ موجود ہے، مجرم موجود ہے، اس کو اسباب جرم محرکات گناہ پوچھنے چاہیے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بیٹی کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ایسے ظالموں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اب سنو، جس معاشرے میں بیٹی کو قتل کر کے باپ فخر کر رہا، سنو جس معاشرے میں باپ، حقیقی باپ اپنی بیٹی کو قتل کر کے اس پہ داد پاتا تھا اور معاشرہ کہتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی ہے، اور اس کے حق میں کوئی نہیں بولتا تھا جو مقتولہ ہے، جو قتل ہو گئی۔ یہ تھا ظالمانہ سماج۔ تو اس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، آپ سب کو زبانی یاد ہے، عربی متن کے ساتھ یاد ہوگا، لیکن آپ اس کو کلمہ محبت کے طور پر سمجھتے ہیں، اس کو کلمہ جہاد کے طور پر سمجھیں کہ جب بیٹیاں قتل ہو رہی تھیں اور کوئی ان کے لیے دو جملے بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے حضور نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ سماج کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر سال کچھ خواتین ہاتھوں میں کتبے اٹھائے، آزادی، عورت آزادی مارچ کرتی، اور ان کتبوں کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہوتے، پردے کی تدہیق کر رہے ہوتے، ہماری مشرقی روایات کا جنازہ نکال رہے ہوتے۔ تو میں نے پچھلے سال کہا تھا تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود دنیا کو گوارا نہیں تھا، تمہیں تو حق دیے ہیں تو میلاد والے رسول نے دیے۔ دنیا کے دانشور عورت کو از قبیلے جن سے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے، انسان کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، انسان کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، انسانوں کی طرح بولتی ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ دنیا تو تمہیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مذہبی رہنما کہہ رہے تھے عورت بدی کا سرچشمہ ہے، خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے عورت کو ترک کرنا پڑے گا، تبھی رہبانیت کا راستہ تراشا گیا، تاکہ عورت کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ یہ دہائی مذہبی رہنما دے رہے تھے کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے قربت خدا کی منزل نہیں مل سکتی،
میرے حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا میرے حضور علیہ السلام کا لایا ہوا نظام۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیے، یہ وہ زمانہ تھا جب ایام مخصوصہ میں عورت کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے کہ وہ ناپاک ہو گئی ہے، اور عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو بہت دور کی بات ہے، عورت کو تو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے، ام المومنین آپ خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے ان کے ہاتھ سے آپ خورا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مخاطبت کرتے ہو فرمایا حمیرہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ مجھے بتاؤ اگر شوہر کا یہ رویہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے تب بھی پتہ ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی شکر رنجی ناراضگی کسی کیفیت چل رہی ہوتی ہے تو مجھے پھر بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو عرض گزار ہوئی کہ حضور میں تو کوئی سائن نہیں دیتی ایسی، تو آپ کیسے جانتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم باتوں باتوں میں قسم کی نوبت آتی ہے، چونکہ عرب کثرت کے ساتھ قسم اٹھاتے تھے، تو کہا باتوں میں جب قسم کی نوبت آئے اور تمہارے دل میں کوئی ایسی ناراضگی نہ ہو، تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور بات قسم تک پہنچے تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ تمہارے دل میں کوئی بات چل رہی ہے۔ تو ام المومنین نے جو جواب دیا سنیے، فرمایا لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو کہاں عورت کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال رکھا گیا اور کہاں عورت کو بدی کا سرچشمہ شمار کیا جاتا تھا۔ عکاس کے میلے میں 3 حقیقی بیٹوں نے اپنی ماں کو 900 درہم کے اندر فروخت کیا ہے۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بٹتی ہی بٹتی تھی، یہ حقیقی ماں کے ساتھ کیا گیا سلوک ہے جو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دیا۔ وہ ماں جنتوں کا و ناروں کا، تیری جنت بھی یہی ہے، ماں باپ تیری دوزخ بھی یہی ہے، ان کی خدمت کر لے گا تو جنت پالے گا اور ان کی ناراضگی تجھے دوزخ میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے جناب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھا۔ آقا اس کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو اس کے باوجود کوڑے مارتا ہے کہ تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول رہا ہے، اور یہ میں کوڑے تمہیں اس لیے مار رہا ہوں، اگرچہ تم نے کام اچھا ہی کیا لیکن اجازت نہیں لی، تمہیں یاد رہے کہ میں ذات کا غلام ہوں۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ آقا کے جوتے اٹھا کے دھوپ سے چھاؤں میں رکھ دے، اور میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں، اسی غلام کو کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے بتاؤ اس ایک جملے نے ساری غلامی کی تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ آپ نے علماء سے بار بار سنا کہ جب حضور کی ولادت طیبہ ہوئی تو صغیبہ لونڈی نے کنیز نے ابو لہب کو جا کے بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو اس نے خوشی سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے۔ پھر اس کا جو فائدہ اس کو ہوا یہ تو آپ سماعت کر چکے، لیکن میں آپ کی توجہ اس عمل کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگے، پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو،
اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا اور اس کی ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کی تیاریوں میں جہاں کنگھا کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، غسل کرتے تھے، وہاں ایک غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 غلام۔ آج دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کا۔ اور صرف مومن غلام آزاد کرنے کی ترغیب نہیں دی، کافر غلام آزاد کرنے کی بھی ترغیب دی۔ انسانوں کے گلے سے غلامی کا پٹا اتار پھینکا، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ ورنہ غلام جس طرح دنیا کے اوپر رسوا ہوتے تھے، میں زنزیبار میں 2 مرتبہ گیا ہوں جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے اس جزیرے میں قید کیے جاتے تھے، تو اب وہاں غلام تو نہیں ہے، لیکن وہ جگہیں دیکھ کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جہاں گولیاں لگتی تھی غلاموں کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ 2 غلام سکے بھائی ہوتے اور خریدنے والے ایک ملک کا ہوتا، دوسرا دوسرے ملک کا ہوتا، اور دونوں بھائیوں کو الگ الگ مالک خرید کے جب لے جانا چاہتے تو وہ ایک دوسرے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ دوبارہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں ملنا، اور ان کی آنکھوں میں جو چھلکتے ہوئے آنسو ہے وہ اگر پہاڑ پہ گرے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ وہ درد سے انسانیت گزری ہے۔ حقیقی ماں اور اس کی بیٹی ایک ہی پھٹے کے اوپر بک رہی ہے، اور پھر ماں کو کوئی اور خرید رہا ہے، بیٹی کو کنیز بنا کے کوئی اور لے کے جا رہا ہے۔ ماں تو بیٹی کو ڈولے میں ڈالے، ماں بیٹی کا نکاح کرے، رخصت کرے تو تب ماں کا کلیجہ ڈوبنے لگتا ہے، لیکن بیٹی غلام بن کے جا رہی ہے، کنیز بن کے جا رہی ہے، اور ماں کنیز بن کے دوسرے مالک کے ہاتھوں پہ کری ہے، اور یہ مڑ مڑ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ذرا تاریخ کے اوراق سے ٹپکتا ہوا خون اور آنسو دیکھو کہ کیا انسانیت جکڑی تھی ظلم میں، جبر میں۔ اس انسانیت کو اگر زندگی کا نور بخشا ہے تو آمنہ کے لال نے بخشا۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ہم مسلمان ہی حضور علیہ السلام کے شکر گزار ہمیں ہی نہیں ہونا چاہیے، پوری انسانیت مقروض ہے آمنہ کے لال کی۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، انسانیت کا یہ قافلہ جو اس طرح صفاق ہو گیا تھا، یہ کہاں جاتا؟ قرآن نے بتایا نا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا، یہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، کھانا تو دے دیتے تھے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو اس سے بھی زیادہ ضرورت عزت نفس کی ہے۔ آج آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں یا غریب بچیوں کی شادیاں کریں، یہ سب سے پہلے اس کا خیال رکھیں کسی کی عزت مجروح نہ ہونے دیں۔ اللہ نے قرآن میں ان یتیموں کے حق کو بیان کرتے ہوئے کہا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ بچا ہوا کھانا روڑی کے اوپر پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے، یتیم خانے میں بھیج دیں، غریب کو کھلا دیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز اس کی عزت ہے، اس کی بھی اسی طرح عزت ہے جس طرح میری اور آپ کی عزت ہے۔ یتیم بھی اسی طرح کا انسان ہے جس طرح کہ میں اور آپ انسان ہے۔ اس کا باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہمارے دین نے تو یہاں تک کہا کہ جہاں بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی بچوں میں کھیل رہا ہو، تمہیں کام پڑ جائے، اس کو آواز دینی ہو تو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، نام لے کے پکارنا۔ جناب ہمارا بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کوئی یتیم کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے تو اس کا دل چر جائے گا۔ میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی یوں لاڈ سے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صاحب میں توجہ چاہوں گا، میرے پاس تھوڑا وقت ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس قدر ہمارے دین کی حساسیت ہے، ہمارے فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حج اور عمرے سے واپس آتے ہو تو غریبوں کو زیادہ باتیں نہ سناؤ، یہاں تک بھی خیال رکھنے کا کہا۔
میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، شوربے کی پیالی ایک ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں یا ایسے وقت میں پہنچا وہ کھانا پکاؤ کہ غریب بچے تک، یتیم بچے تک، مسکین اور مزدور کے بیٹے تک اس کی مہک نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ ضد کر بیٹھے تو بلکتے ہوئے آنسوؤں کو اور بچوں کو کون چپ کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والوں، میلاد کا پیغام سمجھو۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید ہم بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے تو حق ادا ہو جائے گا، میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہم نے اگر اسی کو دین سمجھ لیا ہے اور اسی پہ اکتفا کر لیا ہے تو ہم غلطی پہ ہیں۔ ہم نے اگر سمجھا ہے کہ بدیروں پہ چلانا کر لیں گے اور گلیوں میں جھنڈیاں لگا لیں گے تو حق ادا ہو جائے گا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر ہم نے اس پہ اکتفا کر لیا ہے اور سمجھا ہے کہ یہی دین ہے اور باقی پورا دین ترک کر دیا ہے تو ہم غلطی پہ ہیں۔ میں آپ کو اللہ کے محبوب کا فرمان سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا تو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو آقا کریم نے جب دیکھا ان کے جذبہ محبت کو تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ چونکہ اللہ کے محبوب نے یہ حکم تو نہیں دیا تھا، یہ صحابہ کی اپنی محبت۔ اللہ اکبر، اور محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور شریعت اس کا راستہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے پچھتے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہوا تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے وہ خون نوشے جاں کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب واپس آیا تو فرمایا اس کو ٹھکانے لگائے ہو؟ عرض کی حضور جی ایسی جگہ جہاں کسی انسان کا قدم نہیں پہنچ سکتا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور میں پی لیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ آقا کریم نے منع نہیں کیا لیکن فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پہ کس نے آمادہ کیا کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ میں تو اس کا حکم نہیں دیا۔ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، اس کو یہ تین کام بھی کرنی چاہیے۔ جب بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، لیکن دوسری طرف میرے دین کا جو باقی پورا نظام ہے کہیں اس میں کمزوری نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، جو محبت ہوتی ہے اس میں حکم مقدم ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو فرمایا غزوہ موتا کے موقع پر کہ لوگوں کو لے کر تم موتا کی طرف روانہ ہو جاؤ، یہ جمعرات کا دن تھا۔ تو انہوں نے لشکر تیار کیا اور ان کو روانہ کیا، اور ان کے پاس تیز رفتار سواری تھی اور رک گئے، سوچا کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، اور اس غزوے میں آپ کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے رات رک کر کے کہا صبح حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، میرے پاس سواری ہے اور جا کے اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا۔ جب حضور خطبہ دینے منبر پہ بیٹھے تو ابن رواحہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا عبداللہ ابن رواحہ جب میں نے کہا تھا ان کو لے کے تم چلے جاؤ تو تم کیوں نہیں گئے؟ عرض کی حضور میں نے ان کو بھیج دیا ہے اور آپ جانتے ہیں حالات آپ کے سامنے، دوبارہ آپ کا چہرہ انور دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں نے سوچا آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لو اور آپ کی زیارت کر لو۔ اچھے جذبے سے رکے تھے، لیکن حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سونے سے بھر جائے اور تم راہ خدا میں خیرات کر دو،
لیکن جو کل چلے گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکے. وہاں حضور کا حکم تھا، حضور علیہ السلام کے ارشاد. تو آج بعض اوقات ہم اپنی طرف سے جو دل میں جذبات محبت پیدا ہوتے ہیں، شریعت اس سے منع نہیں ہمیں کرتی، لیکن اس کو تو پورا کرنے کے لیے ہر محنت کرتے ہیں. اور جن احکام کو شریعت نے بجا لانے کا کہا ہے ان احکام کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یہ محبت ہی زیادہ اہم ہے، جبکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان اور حضور علیہ السلام کا دیا ہوا نظام یہ ہمارے لیے نافذ العمل ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. سنیے، سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ بولے سچ بولے، یعنی جھوٹ نہ بولے. اور مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ اولاد مبخلۃ و مجبنۃ، اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے. اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا دلیر ہوتا ہے، اولاد تھوڑا کمزور کر دیتی ہے. تو فرمایا مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل کر جائے. وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کمزوری دکھا جائے. تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہو جائے مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے ہیں. ہماری زندگی میں جو جھوٹ گھس آیا ہے یہ کہاں سے گھس آیا ہے؟ ہمارا تاجر بولتا ہے کہ جناب اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا کو بیچ رہے ہیں اور جھوٹ کے بغیر بیچ رہے ہیں، وہ کیسے بیچ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ایک دن ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے اس کی بلا کیوں حضور ارشاد فرمائی؟ تو فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ کوئی توبہ کرے، ایمان لائے. دوسری بات فرمائی کہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت دینا. وجلس وکان متکئا، حضور تیسری چیز بیان کرنے لگے تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے. یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے. اور پھر حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے. الا وقول الزور، حضور ارشاد فرمائے جا رہے. صحابہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں. ہم اس بات کو سمجھ گئے، اس کی اہمیت کو سمجھ گئے، حضور جو بتانا چاہ رہے ہم سمجھ گئے. کاش کہ حضور آپ خاموشی اختیار فرما لیں. حضور زحمت میں ہیں، بار بار فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب فرمائے جا رہے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ حضور نے بار بار فرمایا. حضور جانتے تھے لوگ فن سمجھ لیں گے جھوٹ کو، لیکن جو میرے غلام ہوں گے سولی بھی چڑھ جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. سبحان اللہ. غلامی رسول کا جو حق ہے حضور کے لائے ہوئے نظام کو اختیار کرنا ہے اور بتائے ہوئے اخلاقیات کو اختیار کرنا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمتیں لے کے آتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس بدبو میں آگے نہیں بڑھ سکتے، 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جو رحمت کا پارسل لے کے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، جو رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، جب جھوٹ کہیں سے بولا جاتا ہے 1 میل پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اور جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی بول رہی ہو، بیٹے بھی بول رہے ہو، بیٹیاں بھی بول رہی ہوں، بہوؤں بھی بول رہی ہوں، اس گھر سے تو بدبو کے بگوچے اٹھ رہے ہوں. تو رحمت کے فرشتے کتنے دور ہٹ گئے ہوں گے. اب گھر میں برکت لے کے جن فرشتوں نے آنا ہے وہ تو بدبو کی وجہ سے آگے آ نہیں پا رہے اور رحمت گھر پہنچ نہیں پا رہے، اور گھر میں ہوگی نحوست. اور ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دی، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے چاقو کر دیا، کسی نے بندش کر دی. پھر بھاگے بابوں کے پاس اور وہ تو ٹھیا لگا کے اسی لیے بیٹھے ہوئے. کیا کہنے جی.
کوئی 100 میں سے ایک اگر کہوں تو شاید یہ بھی بڑا کھلے نمبر دے رہا ہوں، کوئی 1000 میں سے ایک لوگ ہوگا جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہوگا، زیادہ تو کمانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے کہا شکر ہے تو آ گیا وقت پہ، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے۔ اور پھر اب 7 اتوار آنا پڑے گا، 9 منگل آنا پڑے گا، 15 بدھ آنا پڑے گا، پھر اس کو وہاں جانا پڑتا ہے، اور 15 بدھ 9 اتوار وہ ایسے شخص کے پاس بھی جانا پڑتا ہے جس کو غسل کرنا بھی نہیں آتا، ناپاک اور پلید لوگوں کے پاس، لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں، جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے اچھے انسان بھی نہیں ہوتے، جن کی نظروں میں خنازت، جن کی سوچوں میں آوارگی ہوتی ہے، وہاں ٹھٹ لگے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پھر بھی کچھ نہیں ہے، چونکہ رحمت کے فرشتے جو رحمت لے کے آ رہے تھے وہ تو عفونت کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے، اور ہم ان کو راستہ نہیں دے رہے، ہم بابوں سے وہ اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ علاج میرے اور آپ کے اپنے پاس ہے کہ ہم سچ کے نور سے اپنے گھر کے ماحول کو معطر اور منور کر دیں، پھر اللہ کے فرشتے اتریں گے، رحمتیں اتریں گے۔ تو فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو۔ سب سے پہلی بات صحابہ کو فرمایا کہ جو چاہے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ۔ دن بھی میرے حضور کے گھر میں پڑی ہوئی، اور آقا کریم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، کہا صبح اٹھنا ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا، جو جان لینے آئے ہیں ان کی امانتوں کا کتنا خیال ہے، کوئی لاؤ تو اسی زمانے میں محمد عربی جیسا۔ اللہ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ صداقت کا عالم یہ ہے جب جبل صفا پہ چڑھ کے صنادید قریش کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اور میں کیسا عاشق رسول ہوں، میرے یہاں بیج لگا ہے عاشق رسول کا، اور میرے رویے اس سے مختلف ہیں۔ میں اگر عاشق ہوں تو پھر میں دودھ دہی بیچتا ہوں تو لوگوں کو آنکھیں بند کر کے خریدنا چاہیے کہ یہاں ملاوٹ والا دودھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق کا دعویٰ آسان ہے لیکن عشق عمل مانگتا ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ جب عشق کا دعویٰ کیا ہے تو عشق میرے رویوں سے چھلکنا چاہیے، میرے انداز سے اس کا ظہور ہونا چاہیے، میری صفات سے پتہ چلنا چاہیے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہو، تیرے رویے، تیرے انداز زیست، تیرا طرز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تو دور سے چلا آ رہا ہو تو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ میں اگر عاشق رسول ہوں تو میرے سے کوئی کاروبار کرتے ہوئے، کوئی رشتہ جوڑتے ہوئے، کوئی تعلق داری کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کر سکے کہ جب یہ عاشق کہلاتا ہے تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ فراڈ نہیں کر سکتا، تو ہمیں اس کو نبھانا ہوگا، اس کی لاج نبھانی ہوگی جو ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ تو خالی دعویٰ نہیں، اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی کا موسم ہماری محبت کے لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صورت میں نام خداوندی کا جو تشکر ہے وہ جب رگ و ریشے میں محو نفوذ ہوتا ہے تو اگر ہم چاہیں اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے کی حقیقی شکل تو ہم ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں حضور کے میلاد اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے بل ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کا 12 ربیع الاول کا ایک خطبہ ہے جو تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، اس میں انہوں نے 3 باتیں کہی تھیں۔ اس میں ایک بات یہ کہی کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے امت کو جوڑنے کا کام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت رسول انسانوں کو جوڑتی ہے، جتنی محبتیں ہیں وہ توڑتی ہیں۔ ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں،
لیکن حضور کے لاکھوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبتیں توڑتی ہیں لیکن یہ محبت جوڑتی ہے۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساتھی بت ہاستے، در جہاں مثل مومی ناستے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو تو چہرے سے بھی نہیں جانتا، نام سے جاننا تو بہت دور کی بات، لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرے لیے محبت لکھی ہے اور میرے دل میں آپ کے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ کا؟ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ تو ہمیں جوڑ دے گی اور وحدت کی لڑی میں پرو دے گی، اور اس امت کے اوپر غلبہ پانے کا ذریعہ محبت رسول ہے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو اس نام سے ہم نے چراغاں کرنا تھا، روشنیاں پھیلانی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی وحدت کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اور ہم تو ابھی تک اس مرحلے سے نہیں نکلے کہ جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہمارے ابھی تک یہی مسئلے حل نہیں ہوئے۔ نہ کرو چراغاں، جی بھر کے کرو، جس کا جو آئے کرو، لیکن حضور کے نام پر امت وحدت کی روشنی پا سکتی ہے اور امت بن سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فرقوں کے خول اتار دیے جائیں، جو خود ساختہ خول لوگوں نے پہن رکھے ہیں، نیچے جو اصلی شکل نکلے گی وہ محبت رسول والی نکلے گی، اس لیے کہ حضور کی محبت کے بغیر دین ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور سے محبت اپنی مال جان اولاد سب سے زیادہ نہ کرے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا مرحوم نے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ موسم ربیع الاول ہمیں اس محبت کا سبق سکھاتا ہے، شکرانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کشادگی پیدا کریں اور عمل کو مہمیز لگائیں۔ جس آقا نے آ کر کے ہمیں جو نظام حیات دیا ہے، ایک نماز ہی لے لیجئے 750 مرتبہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں نماز کا حکم ہے، اور اتنا اس تکرار کے ساتھ حکم ہے، اور ہماری مسجدیں اگر بے آباد ہیں تو ہم کس منہ سے دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، ایک تو وہ جھوٹ نہ بولے، دوسرا اس کے پاس جو امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات فرمائی کہ وہ ہمسائیگی کے حق کو ادا کرے۔ ہمسائیگی سے معاشرت پھیلتی ہے، اور ہمسائیگی ساتھ والا صرف گھر نہیں ہوتا، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ 40 گھروں کی ذمہ داریاں اگر ہم بانٹ لیں آپس میں تو غریب امیر کے پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک گلی کے اندر 10 یا 15 گھر رہتے تھے، ان کا دکھ درد سانجھا ہوتا تھا، اس میں 2 امیر رہتے تھے، 7-8 لوگ جو ہیں وہ متوسط تھے، 5-4-6 لوگ غریب ہوتے تھے، تو یہ سارے مل کے ان کی بیٹیاں سانجھی ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اب کچھ عرصے سے امیروں نے ٹون ہی الگ بنا لیا، غریبوں کی امیروں کی بستیاں الگ الگ ہو گئی، اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور نے جو ہمیں دین دیا، ہمسائیگی 40 گھر تک ہے، اور ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو میں اور آپ ایک کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں دین دیا۔ 5 وقت ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت ہم روزانہ جمع ہوتے ہیں ایک گلی محلے میں۔ علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد ہم جو ہے وہ جمعے کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں۔ شہر کی سطح پہ ہمیں 2 سالانہ عید کے اجتماع ملتے ہیں، اور حج کی صورت میں عالمی اجتماع ملتا ہے۔ گلی سے لے کر عالمی سطح تک ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ ہم اس گلی کے اس مسجد کی جماعت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور نہ حج کے سیاسی مقاصد کو حاصل کر کے
امت کی وحدت کے ذریعے سے ہم اپنے بہن بھائیوں کو، املاک کو، ممالک اور امثال کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کو بچانے کی کوئی سعی کرتے ہیں۔ بس حج میں گئے اور کھجوریں لے آئے اور پانی پلا دیا کہ میں حاجی ہو گیا۔ اقبال نے کیا خوبصورت پیرائی میں بات کی تھی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ صرف ہمیں پانی ہی لا کے دیتے ہو، کھجوریں ہی لا کے دیتے ہو، کیا حج اتنی بڑی عبادت ہے؟ اس کا صرف یہی مقصد تھا، یہ تو پارسل بھی منگوائی جا سکتے تھے۔ حج کا مقصد وہ نور ہمیں دو، وہ پیغام لے کے جو آئے ہو وہ ہمیں دو۔ تو نہ حج کے ان مقاصد کا جو ہے وہ ہم کچھ فائدہ لے رہے ہیں، اور نہ گلی کی یہ یونٹ ہے چھوٹا سا ایک مسجد، 40 گھر، ہمسائی کی ایک دوسرے کا خیال لحاظ، کیسا ستھرا پاکیزہ معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ اور عالمی سطح پہ اگر مسلمان 1 ارب 40-50 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ غزہ کے بلکتے ہوئے بچوں کی پشت پہ سر کے اوپر کوئی ہاتھ بھی رکھنے کو تیار نہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، یہ وقت گزر جانا ہے، اللہ نے حق کو حصہ بلند کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی کا نزول ہونے والا ہے، دجالی قوتوں کا ظہور ہو گیا، دجال بھی آ جائے گا، حق کا حق ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور اللہ کے محبوب نے کس قدر افتخار سے فرمایا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ جماعت کے لیے لوگ صفے باندھے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ شرقی مینار سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار سے، وضو کے تازہ آثار حویدہ ہوں گے تو لوگ ان کو دعوت دیں گے آپ آئیے مصلی پہ، لیکن وہ حضرت امام مہدی کو کہیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جائیں گے ان لوگوں پر جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ اللہ حضرت عیسیٰ ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، ہماری دکانوں پہ نہیں آئیں گے، ان مجاہدوں کے پاس آئیں گے۔ امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، ایک حصہ قتل کر دیا ہوگا، ایک حصہ فرار کا رستہ اختیار منطق کے تلاش چکا ہوگا، فلسفے بٹا رہا ہوگا، اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف لڑنا ہمارے پاس کا ہوگا نہیں ہے۔ ایک چوتھا حصہ جو ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ اقصی کے دروازوں پر فرمایا قیامت تک لڑتا رہے گا، اور یہ غزہ کے لوگ یہ وہی لوگ ہیں۔ اور حضور کا فرمان آج ہی میں فتح جنگ میں آپ کے ان کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام جو اس کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں گے، سنو یہ صحاح ستہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں گے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کا کمانڈر اپنے سپاہیوں کے نام نہیں جانتا ہے، لیکن فرمایا 1450 سال ہو گئے اس بات کو گزرے، ابھی نہ جانے کب دجال آتا ہے۔ فرمایا وہ غلام جو دجال کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں، واسماء آبائہم، ان کے ماں باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کر رہے ہوں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد، کس رنگ کی سواری کے اوپر بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے۔ غزہ والوں کو حوصلہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام الانبیاء تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں تو ہمیں پہچان رہی ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور پھر اللہ کا دین غالب ہوگا، دجال نمک کی طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ میرے حضور کا فرمان سینے میں ٹھنڈ ڈالتا ہے، فرمایا مٹی پتھر اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا۔ یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد جس طرح پھر جو ہے وہ واپس آ کے کمانڈر رپورٹ کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ حضور کے روضے پہ جائیں گے، والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، میں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے
مجھے ندا کریں گے میں قبر سے جواب دوں گا، اور اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اللہ کے دین نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کرے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کتنے حصے دار ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، آج اگر دجال آ جائے تو دجال جو پیکٹ دے گا اور جو خوف دلائے گا، کتنے لوگ دجال کے ساتھ جا کھڑے ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں دجال کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی اولادوں کو یوں بتاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں بتائی جائیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہماری اولادیں دجالی فتنوں کا شکار ہیں اور شکست عملاً تسلیم کر چکے ہیں۔ ہم تھوڑی سی تکلیف گوارا نہیں کرتے، بھاگتے ہیں اور اپنی شناخت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ حضور کے میلاد کے اس مبارک دن میں عہد کر کے یہاں سے اٹھیں۔ اللہ جو زندگی تو نے دی ہے وہ زندگی اپنے نام پر گزارنے کی توفیق دینا، اور دور موجود کے فتنوں اور دجالی طاقتوں کی معرفت دینا۔ اللہ اگر ہماری زندگی میں امام مہدی آئیں، اگر جو ہے وہ ہماری نسلوں کی زندگی امام مہدی آئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولادیں ان کا ساتھ نہ دے۔ وہ جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی مقصد ہے بار بار جمع ہونے کا، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کا۔ باقی یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے جس طرح لوگوں نے میلاد کو فیسٹیول بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جذبوں کو مہمیز لگانے کا ذریعہ ہے، یہ توانائی ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے۔ یہ حضور سے عہد ہم ہر سال کرتے ہیں کہ حضور جیئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ تو اپنی زندگیوں کو ان کے نام لگانے کا عزم کیجئے اور اپنے شب و روز شریعت بیضہ کی مطابقت میں بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔ جس شوق سے اور جس کثرت کے ساتھ، میں نے دیکھا باہر بھی لوگ کھڑے ہیں اور آپ یہاں بھی ہیں، تقاضا تو یہ ہے کہ میں 2 گھنٹے گفتگو کرتا، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہی اکتفا کرتا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دل میں تو ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناؤں گر کوئی درداش نہ ملے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جی چاندہ اس رات نو میں محشر کی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر وقت کی تنگ دامانی میرا دامن کھینچ رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دینا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے اللہ ہمارے یہاں سے نکل کر گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا رہا۔ اے اللہ امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار دے، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے پائیں، اللہ ان کو توانائی عطا کر دے، اللہ میرے وطن کی خیر فرما، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ بہت سارے بیماروں کے لیے کہا گیا اللہ اپنے کرم سے شفا عطا فرما، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کرتے۔ وصلی اللہ